خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے جب میں آپ کے درمیان میں خداوند کے کلام کو لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکر گزاری کرتا ہوں اس یہوہ خدا کی جو میرا اور آپ کا باپ ہے، یسوع مسیح کی جو میرا اور آپ کا بڑا بھائی اور ہمارا دوست ہے، روح القدس جو ہمارا مددگار ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے جلال کے لیے میں چاہتا ہوں زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں۔ جتنی محبت آپ خدا سے کرتے ہیں، لکھا ہے کہ جو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، ساری عقل اور ساری طاقت سے خدا سے پیار ہے، محبت، اسی محبت سے ورشپ کریں تالیوں کے ساتھ۔ ہاللیلویا، پریز جیسس۔ ہمارا خدا عظیم خدا ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے، جو پلانز بناتا ہے ہمارے لیے اور منصوبوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج آپ کے درمیان میں خدا کے منصوبے کے مطابق یہ خداوند کا فضل ہوا، خداوند نے یہ ممکن کیا کہ آج میں آپ سب سے جو میرے بہن بھائی ہیں مسیح میں، کیونکہ ہم مسیح میں سب ایک خاندان ہیں، آپ کے درمیان میں ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے عظیم خادم پاسٹر نعمان کے لیے، پاسٹر یعقوب کے لیے، پاسٹر ڈومنک کے لیے، جنہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ ان تمام باتوں کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج جو پیغام خدا نے مجھے آپ کے لیے دیا ہے، جس پیغام کو لے کر میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں، یہ بہت ہی اہم اور سنجیدہ قسم کا پیغام ہے، کیونکہ جس دور میں سے چرچ کلیسیا گزر رہی ہے، چرچ کو سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب میں 4ویں باب میں جو شاگرد تھے، رسول تھے، وہ جب کلیسیوں میں جاتے تھے تو کلیسیوں کو نصیحت کرتے تھے، انہیں مضبوط کرتے تھے۔ اور آج چرچ جس دور میں سے گزر رہا ہے، ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، بی اسٹرانگ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، بی اسٹرانگ ان یور کرائسس۔ اپنی مشکلات میں، اپنی آزمائشوں میں، اپنی مصیبتوں میں ہم نے اسٹرانگ بننا ہے، مضبوط بننا ہے، پاورفل بننا ہے۔ آئیے خدا ان کے کلام کو میرے ساتھ نکالیے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے، پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 12واں باب، پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جرمایہ چیپٹر 12 پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا شروع کروں گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ لکھا ہے، اے خداوند، اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں، یعنی کہ بحث کروں، آرگومنٹ کروں، اے خداوند اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں تو ہی صادق ٹھہرے گا، تو بھی میں تجھ سے اس امر پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں، سب دغاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں۔ تو نے ان کو لگایا اور انہوں نے جڑ پکڑ لی، وہ بڑھ گئے بلکہ برومند ہوئے۔ تو ان کے منہ سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے۔
لیکن اے خداوند تو مجھے جانتا ہے، تو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف ہے آزمایا ہے۔ تو ان کو بھیڑوں کی مانند ذبح ہونے کے لیے کھینچ کر نکال اور قتل کے دن کے لیے ان کو مخصوص کر۔ اہل زمین کی شرارت سے زمین کب تک ماتم کرے اور تمام ملک کی رویدگی پشمردہ ہو۔ چرندے اور پرندے غارت ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارا انجام نہ دیکھے گا۔ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے۔ تو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے، لیکن یردن کے جنگل میں کیا کرے گا؟ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آج ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ یہ حوالہ جو ابھی آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے پڑھا گیا، اس پیسیج میں خدا کا بندہ، خدا کا ممسوح یرمیہ نبی خدا سے بات چیت کر رہا ہے، خدا سے بحث کر رہا ہے، خدا سے کمپلین کر رہا ہے۔ یرمیہ جو ہے یہ خدا کا نبی ہے جس کے نام کا مطلب ہے یہوہ کا سرفراز کیا ہوا، اور یرمیہ نبی یہ وہ نبی ہے جسے خدا نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی چن لیا، مخصوص کر دیا، اسے کال کی۔ اور یہ نبی ایک ایسا نبی ہے جو نبی بھی ہے اور کاہن بھی ہے۔ اسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اسے نبوت بھی ملی، اسے کہانت بھی ملی۔ اور نبی کی اور کاہن کی خدمت میں کیا فرق ہے؟ نبی جو ہوتے ہیں یہ انسانوں کے سامنے خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، خدا کی آواز، خدا کا کلام، خدا کا پیغام قوموں کو، امتوں کو، قبیلوں کو پہنچاتے ہیں۔ اور جو کاہن ہوتا ہے، کاہن خدا کے سامنے انسانوں کے نمائندے ہوتے ہیں، انسانوں کی آواز، انسانوں کی قربانیاں، انسانوں کی مناجات خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس شخص کو، اس نبی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ ایک ہی وقت میں خدا نے اسے دو خدمتیں سونپ رکھی تھی۔ یہ کاہن بھی ہے، یہ نبی بھی ہے، یہ نبوت بھی کرتا ہے، کہانت بھی کرتا ہے، اور یہ وہ نبی ہے جو قوم کے لیے آنسو بہانے والا نبی ہے۔ سو یرمیہ نبی جو خدا کا خادم ہے، خدا کا ممسوح ہے، اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ لکھتا ہے کہ اے خداوند اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں آرگومنٹ کروں گا تو بھی خدا ہی صادق ٹھہرے گا، لیکن تو بھی وہ کہتا ہے کہ میں اس امر پر، اس معاملے پر، اس ٹاپک پر، اس مضمون پر تجھ سے بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر کیوں کامیاب ہوتے ہیں اپنی روشوں میں، یہ کیوں جیتے رہتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، سرفراز ہوتے ہیں، اقبال مند ہوتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یرمیہ نبی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، خدا کا ممسوح ہے، خدا کا کاہن ہے، خدمت اس کے پاس ہے، کالنگ اس کے پاس ہے، بلایا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے، اور خدا کے حضور میں ایک راست، ایک پاک اور ایک نیک زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو خدا کے حضور میں راست زندگی گزار رہا ہے، ایسا شخص یہاں پر خدا سے کمپلین کر رہا ہے، خدا سے آرگومنٹ کر رہا ہے، کیونکہ یرمیہ نبی کو اس کے دور میں بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آج بھی خدا کے بہت سے خدام ہیں، ایماندار ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کی لائف میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ خدا کے ساتھ چلنے کے باوجود بھی
ان کی لائف میں پرابلمز ہیں، اور جب وہ اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اور جب وہ شریروں کو دیکھتے ہیں، جب وہ اپنی صداقت پر غور کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں پر غور کرتے ہیں، غیر ایمانداروں کو دیکھتے ہیں، ان کی ترقی کو دیکھتے ہیں، تو انسان کے اندر اس طرح کے سوال جو ہیں وہ پھر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شریر کیوں کامیاب ہوتے ہیں اور خدا کے لوگ کیوں مصیبت، تکلیف، آزمائش اور دکھوں میں رہتے ہیں۔ اور نہ صرف یرمیہ نبی نے یہ سوال خدا سے کیا، بائبل مقدس میں چند ایک اور لوگ بھی ہیں۔ زبور نمبر 73 میں خدا کا بندہ آصف، اس نے بھی یہ کمپلین کی، اس نے بھی کہا کہ شریر سدا چین سے رہتے ہیں اور دولت بڑھاتے ہیں، یقیناً میں نے اپنے دل کو ابس پاک کیا۔ وہ ایک پاک زندگی گزارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے ابس اپنے دل کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر تو دن بھر کیا رہتی ہے؟ مصیبت رہتی ہے۔ پھر خدا کا بندہ ایوب نبی، جب آپ اس کی لائف پر غور کرتے ہیں تو ایوب نبی بھی، ایوب کی کتاب کے 21ویں باب میں آپ پڑھ لیجئے گا، وہاں پر وہ بھی خدا سے کمپلین کر رہا ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شریر کیوں جیتے رہتے ہیں، عمر رسیدہ ہوتے ہیں، قوت میں زبردست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں۔ Why؟ ایوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کی بابت لکھا ہے کہ اوس کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص رہتا تھا جو راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے دور رہنے والا کامل شخص، اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ سو ایسے لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو پاک زندگی گزارتے ہیں، جو صداقت کی راہوں پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کی لائف میں جب مشکلات آئیں اور مسلسل رہیں تو وقت آیا کہ وہ چلا اٹھے، خدا سے سوال کر بیٹھے، خدا سے بحث کر بیٹھے، خدا سے کمپلین کر بیٹھے کہ میرے ساتھ کیوں دوسرے لوگ کیوں سرفراز ہیں اور میں تیرا بندہ ہوتے ہوئے بھی کیوں میری مخالفت ہے، کیوں میں مشکل میں ہوں، کیوں میں بیماری میں ہوں۔ تو جب یرمیہ نبی خدا سے یہ سوال کرتا ہے، یہ بات چیت کرتا ہے کہ کیوں شریر اپنی روش میں کامیاب ہوتے ہیں، تو جب وہ ساری بات چیت خدا سے کر رہا ہے تو 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے، لیکن جواب ایک سوال کی صورت میں ہے۔ وہ خدا سے سوال کر رہا ہے اور خدا یرمیہ سے سوال کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ تو سواروں کی برابری کرے۔ تو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے، لیکن یردن کے جنگل میں کیا کرے گا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یرمیہ خدا کا ممسوح، خدا کا نبی، خدا کا کاہن، خدا کا بندہ خدا سے کمپلین کر رہا ہے تو خدا کو اسے تسلی دینی چاہیے تھی، اسے حوصلہ دینا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ یرمیہ مت ڈر، خوف نہ کھا، نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ لیکن خداوند اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ تو سواروں کی برابری کرے۔ خداوند اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یرمیہ جن مشکلات سے تو دوچار ہے، جن آزمائشوں کا، مخالفتوں کا تجھے سامنا ہے، اگر تو ان میں گھبرا گیا ہے، اگر تو ان سے تھک گیا ہے، اگر تیری ہمت جواب دے گئی ہے، تو کمزور پڑ گیا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ جب تجھے سواروں کی برابری کرنی پڑے گی، جب تجھے سواروں کے ساتھ دوڑنا پڑے گا، اس وقت تو کیا کرے گا؟ ابھی تو مشکلات کم ہیں،
مخالفت کم ہے، ابھی تو مسائل کم ہیں، اگر ان کے ساتھ دوڑتے دوڑتے، ان کے ساتھ چلتے چلتے، ان کا مقابلہ کرتے کرتے تو تھک گیا ہے، اور اتنا تھک گیا ہے کہ آج تم میرے ساتھ بحث کر رہا ہے، آج تم مجھ سے کمپلین کر رہا ہے، آج تم مجھ سے سوال کر رہا ہے، تو اس وقت کیا کرے گا؟ جب سواروں کے ساتھ دوڑنا پڑے گا، ان کی برابری کیسے کرے گا؟ ان پر گالی کیسے آئے گا؟ سو خدا نے اس سے یہ سوال کیا، اس کے سوال کا جواب سوال کی صورت میں دیا گیا۔ اب دوسرے لوگوں نے جو کمپلینس کی تھی، جیسے آصف نے کی، ایوب نے کی، تو وہاں پر آپ جب پڑھیں تو خدا نے ان پر شریروں کا انجام بھی ظاہر کیا، ان کا انجام بھی ظاہر کیا، لیکن یرمیہ کو خدا نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ اب آج ہم غور کریں گے کہ کیوں خدا کے لوگ، کیوں ایماندار جب مسائل میں آتے ہیں، جب مصیبتوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو کیوں اس طرح کی شکایات کرتے ہیں، اور خدا کیوں مشکلات میں انہیں رہنے دیتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جب ایماندار، جب خدا کے لوگ، جب خدا کے بیٹے بیٹیاں، خدام جب کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور جب شریروں کو دیکھتے ہیں، اپنی لائف پر غور کرتے ہیں، اپنے مسائل پر غور کرتے ہیں، اپنی صداقت پر، اپنی مصیبت پر، شریروں کی شرارت پر اور ان کی برکت پر غور کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر اس طرح کے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، آج کل جو خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، جتنی بھی انجیل سنائی جا رہی ہے، موسٹلی لوگ آج کل پروسپیرٹی گوسپل سنا رہے ہیں، اور چرچ بھی پروسپیرٹی گوسپل ہی سننا چاہتا ہے۔ لوگ سننا چاہتے ہیں معجزات کے بارے میں، شفا کے بارے میں، برکات کے بارے میں، خوشحالی کے بارے میں، ترقی کے بارے میں، لیکن عزیزو، بائبل کی جو تعلیم ہے وہ بیلنس ہے۔ جہاں بائبل برکات کی بات کرتی ہے، جلال کی بات کرتی ہے، معجزات کی بات کرتی ہے، وہیں پر بائبل پرسیکیوشن کی بھی بات کرتی ہے، وہیں پر بائبل مصیبتوں کی بھی بات کرتی ہے، وہیں پر بائبل دکھوں کی بات کرتی ہے۔ لیکن جب ایماندار کا فوکس بائبل کی بیلنس تعلیم سے ہٹ کر صرف ایک کی طرف لگ جاتا ہے، صرف وہ پروسپیرٹی کو سننا چاہتے ہیں، صرف وہ شفا اور میریکلز دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ایماندار جو ہے، جب لائف میں مسائل آتے ہیں تو پھر وہ خدا کے حضور میں کمپلینس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن عزیزو، بائبل کی تعلیم بیلنس تعلیم ہے۔ اگر برکتیں ہمارے لیے ہیں، میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ ہماری زندگی میں دکھ ہی رہنے چاہیے، نہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم برکتوں کے وارث ہیں، معجزات ہمارے لیے ہیں، برکات ہمارے لیے ہیں، جلال ہمارے لیے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں ہر روز نئے نئے عجیب جلالی بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں تیار بھی کرنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں پیادے اس لیے رکھتا ہے، وہ ہمیں پیادوں کے ساتھ اسی لیے دوڑاتا ہے تاکہ ہم سواروں کی برابری کر سکیں، نہ صرف برابری کر سکیں بلکہ ان پر گالی باز سکیں۔ سو عزیزو، یرمیہ کے سوال کے جواب میں خدا نے جو سوال کیا کہ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا، اب پیادے جو ہیں، جن کے لیے انگلش میں جو ورڈ یوز ہوا ہے فٹ مین، یہ وہ سپاہی ہیں جو زمین پر پیدل سفر کرتے ہیں، اور جو سوار ہیں یہ وہ سپاہی ہوتے ہیں جو گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، اور جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ انہیں نبھاتے ہیں گھوڑوں پر بیٹھ کر۔ اب
اب ہماری زندگی میں پیادے کیا ہیں اور سوار کیا ہو سکتے ہیں، ہم ان پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اب پیادے کیا ہیں؟ غور کرنے والی بات، ہماری زندگی کے اندر مثال کے طور پر اگر بیماری آ جاتی ہے، بے روزگاری آ جاتی ہے، گھریلو نا اتفاقیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، اور مختلف اقسام کی چھوٹی چھوٹی جو لائف میں مشکلات آتی ہیں، یہ ایک پیادوں کی حیثیت سے ہیں، اور ایک ایماندار ان کے ساتھ دوڑ رہا ہے، ایک ایماندار ان کے ساتھ اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہا ہے، اور یہ وہ پیادے ہیں، یہ وہ مشکلات ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے ہے، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں، جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن جب ان میں سے گزرتے گزرتے ہم تھک جاتے ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہماری مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لوگ ستا رہے ہوتے ہیں، اور ہم تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، تو یہ پیادے ہیں۔ لیکن خداوند فرماتا ہے کہ ہم نے پیادوں کے ساتھ دوڑتے دوڑتے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو ریس ہے، ہماری جو دوڑ ہے، وہ بہت لمبی ہے۔ اگر ہم پیادوں کے ساتھ یہ دوڑتے دوڑتے تھک جائیں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ جب ہمیں سواروں کی برابری کرنی پڑے گی، کیونکہ چرچ آج جس دور میں سے چرچ گزر رہا ہے، آپ کو پتا ہے آج ہمارے ملک پاکستان کی کیا صورتحال ہے، بلکہ دنیا کے اندر پرسیکیوشن میں ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دور میں سے نہیں گزر سکتے؟ کیا ہم پرسیکیوشن کا شکار نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم پیادوں کے ساتھ دوڑتے دوڑتے تھک جائیں گے تو جب یہ سوار ہماری زندگی میں آئیں گے، جب مسیح کی خاطر ہمیں کوئی دکھ اٹھانا پڑے گا، جب ہمیں پرسیکیوشن میں سے گزرنا پڑے گا، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ آج خدا ہمیں یہی سکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے گھریلو مسائل سے، کاروباری مسائل سے تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کمزور ہیں، تو جب مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، جب مسیح کے نام کی خاطر ہمیں دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا، اس وقت کیا کریں گے؟ خدا ہمیں پیادوں کے ساتھ اسی لیے دوڑا رہا ہے تاکہ ہم اسٹرانگ ہو جائیں، اور جب سواروں کے ساتھ ہمیں دوڑنا پڑے تو نہ صرف ہم ان کی برابری کریں بلکہ ان پر گالی پائیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ ہمارا خدا جو ہے، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کا نام یسوع مسیح ہے، اس نے کہا کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح غالب آنے والا خدا ہے، اور وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی مشکلات اور پریشانیوں کو دیکھ دیکھ کر گھبراتے رہیں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ جب ہمارے سر پر تلوار ہوگی اور کہا جائے گا کہ مسیح کا انکار کر دیں، اگر ہم چھوٹے چھوٹے پیادوں سے دوڑ کر تھکے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم کہہ دیں گے مسیح نے ہمیں کیا دیا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہم تو مشکلات میں ہیں، ہم تو بیماریوں میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، ہمارے تو حالات ہی نہیں بدلتے، یسوع نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ انکار کر دیں، لیکن جو پیادوں کے ساتھ دوڑتے دوڑتے تھکتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی مسیح کا انکار نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نہ تلوار، نہ کال، کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے پہلے ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی لائف میں
ان چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ یہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں گرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں تعمیر کرنے کے لیے ہے، یہ ہمیں اسٹرانگ کرنے کے لیے ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور باپ باغبان ہے، تم ڈالیاں ہو، جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، لیکن جو پھل لاتی ہے اس کو وہ چھانٹتا ہے، اس کی وہ پروننگ کرتا ہے۔ اور پروننگ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ یہ اور زیادہ پھل لائے، اور زیادہ پھل لائے۔ اور پروننگ کا جو عمل ہے، جو پروسیجر ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ بڑا تکلیف دہ ہے، یہ کٹھن مراحل ہیں جب کسی ایماندار کی کاٹ چھانٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کے لیے شکر گزاری کریں کہ اگر آپ کی کاٹ چھانٹ ہو رہی ہے تو آپ پھل لانے والی ڈالی ہیں، کیونکہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ تو ویسے ہی کاٹ ڈالتا ہے، لیکن جو لا رہی ہوتی ہے، جس میں پھل لگا ہوتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ یہ اور زیادہ پھل لائے، اسی لیے خدا اس کی پروننگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر ہماری لائف میں مشکلات ہیں تو پریشان مت ہو، گھبرائیے مت، اس بات سے تسلی حاصل کیجئے کہ خداوند آپ کی پروننگ کر رہا ہے، کیونکہ آپ پھلدار ڈالی ہیں اور خداوند آپ سے اور زیادہ پھل چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کما کہ سواروں کی برابری کرے۔ سو خدا ہمیں اسٹرانگ کرنے کے لیے، ہمیں پاورفل بنانے کے لیے ہماری زندگی میں پیادوں کو آنے دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک ایسا کریکٹر ہے، ایک ایسا کردار ہے جس کی زندگی میں پیادے بھی آئے اور سوار بھی آئے۔ وہ پیادوں کے ساتھ بھی دوڑا اور اس نے سواروں کی بھی برابری کی، بلکہ ان پر غالب آیا، اور اس شخصیت کا نام پولس رسول، جو نئے عہد نامہ میں مسیح کے بعد ایک ہیرو کی حیثیت سے دکھائی دیتا ہے۔ پولس رسول جس نے انجیل کی بشارت کو پھیلایا، جس نے مسیح کی خاطر دکھ سہے، ایک ایسا رسول جس نے 14 خطوط نئے عہد نامہ میں لکھ ڈالے۔ اگر آپ اس کی لائف پر غور کریں، اس کی زندگی میں جو پیادے تھے اور جو سوار اس کی لائف میں آئے، پولس رسول کو زندگی بھر ایک شدید بیماری کا سامنا رہا، اور یہ اس کی زندگی میں ایک پیادہ تھا۔ پولس رسول کوئی صحت مند انسان نہیں تھا، وہ ایک بیمار شخص تھا، وہ ایک کمزور شخص تھا۔ اس کی زندگی کے اندر ایک بیماری تھی، اور اس کی بیماری کے تعلق سے چند نظریات پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے ملیریا، ہلکا بخار ہر وقت رہتا تھا۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور کئی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسے کوئی آنکھوں کی بیماری تھی۔ اور زیادہ تر اسکالرز جس بات پر اتفاق رائے کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اسے کوئی آنکھوں کی تکلیف تھی، کیونکہ اس کے خطوط میں سے ایسی شہادتیں ملتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی کچھ پرابلم تھی۔ اب غور کیجئے، ایک ایسا شخص جس کے بدن میں ایک بیماری ہے، جس کے بدن کے اندر ایک تکلیف ہے، وہ شخص وہ پیادوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ اور ہسٹری بتاتی ہے کہ پولس رسول نے جتنے بھی سفر کیے ہیں، تقریباً 9600 کلومیٹر اس نے سفر کیا، جس میں پانی کے بحری جہازوں میں بھی تھا اور پیدل بھی سفر کرتا رہا۔ غور کیجئے کہ ایک بیمار شخص جس کی زندگی میں پرابلم ہے، وہ شخص پیادے کے ساتھ دوڑ رہا ہے، مسیح کی گواہی دے رہا ہے، لوگوں کو انجیل سنا رہا ہے، کلیسیاؤں کو قائم کر رہا ہے۔ وہ دوڑتا جا رہا ہے اور تھک نہیں رہا۔ ہمیں ہلکا سا بخار ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ آج
چرچ کیا جانا یار, نیکسٹ سنڈے یا فرائیڈے چلے جائیں گے. کوئی اور چھوٹی موٹی مشکل ہماری لائف میں آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کسی اور کو کہہ دیتے ہیں کہ آج وہ میٹنگ چلا لے یا کلام سنا لے. لیکن پولس رسول جو انجیل کا گواہ, جو یہ کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں, میں انجیل سنانے کے لیے حد المقدور تیار ہوں. بے شک میری باڈی میں بیماری ہے, کمزوری ہے, میں پیادے کے ساتھ دوڑ رہا ہوں, لیکن میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. میں ریڈی ہوں, میں تیار ہوں. آج ہم غور کریں, جب ہماری لائف میں کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو کیا ہم دعا کرتے ہیں یا دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, گواہی دینا چھوڑ دیتے ہیں, خدا کے گھر آنا, پرستش کرنا ایمانداروں کی فیلوشپ سے کٹ جاتے ہیں. لیکن عزیزو غور کیجئے کہ رسول پیادے کے ساتھ دوڑتا رہا. ایک مرتبہ پولس رسول نے خدا سے دعا کی اور لکھا ہے کہ اس نے 3 مرتبہ خدا سے دعا کی کہ اے خدا اس بیماری سے مجھے شفا دے دے. تو خدا نے اسے شفا دے دی. کیا کہتے ہیں؟ یس, خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. اگر آج آپ کمزور ہیں, آپ کی لائف میں کوئی مشکل ہے, تو یاد رکھیے خدا کا آپ جلال جو ہے آپ کی کمزوری کی وجہ سے بہت بڑا جلال ظاہر ہونے والا ہے, بہت بڑا جلال ظاہر ہونے والا ہے. اپنی کمزوریوں پر فخر کریں, شکر گزاری کریں. یہ نہ کہیں کہ خداوند, اگر خدا کہہ رہا ہے, اگر اس کی مرضی ہے کہ ہم اس بیماری میں رہیں تو پھر ہمیں رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اسی بیماری سے, اسی کمزوری سے اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرنے کو. تو خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. یہ تو اس کی زندگی میں پیادہ تھا, جو اس کی بیماری تھی, جس کے باوجود بھی وہ خدا کا کام کرتا رہا. لیکن سوال اس کی زندگی میں کیا تھے؟ اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو پولس رسول کئی مرتبہ قید میں رہا, مسیح کی خاطر قید میں رہا, اور لکھا ہے کہ اسے 5 بار 1 کم 40 کوڑے یعنی کہ 195 کوڑے اس نے مسیح کی خاطر کھائے. انجیل کی خاطر 195 کوڑے اس نے کھائے. 3 بار اسے بیعت لگے, اور ایک بار لکھا کہ اسے سنسار کیا گیا, کہ مجھے سنسار کیا گیا. اور میں اس چیز پر جب غور کرتا ہوں کہ اس نے یہ بھی لکھا کہ مجھے سنسار کرنے کی کوشش کی گئی, اس نے لکھا کہ مجھے سنسار کیا گیا. یعنی کہ رسول جب اعمال کی کتاب میں آپ اس واقعے کو پڑھیے گا تو وہاں پر جب رسول کو سنسار کیا گیا 14ویں باب میں, تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ لوگ اسے مردہ سمجھ کر گھسیٹ کر شہر سے باہر لے گئے. اب غور کیجئے, پولس رسول کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا, کوئی ریاکاری نہیں کر رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں تو میں ان کے سامنے ڈرامہ کروں کہ میں مر گیا ہوں تو یہ مجھے مارنا چھوڑ دیں. لکھا ہے کہ سنسار کیا گیا, اور وہ لوگ بھی کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے جنہوں نے اسے مردہ سمجھ لیا. رسول دراصل اس کنڈیشن میں پہنچ گیا تھا جہاں پر بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب اسے سنسار کیا گیا اور اسے گھسیٹ کر شہر سے باہر لے آئے اور وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے, اور لکھا ہے وہاں پر کہ جب وہ چلے گئے تو شاگرد آئے اور اس کے چوگرد کھڑے ہو گئے. اور جب رسول کے شاگرد آئے, روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ, روح القدس سے مامور لوگ جب اس کے چوگرد کھڑے ہو گئے تو وہی روح القدس جس نے اپنی قدرت سے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا, اسی روح القدس کی قدرت سے پولس رسول پھر سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے شہر میں جا کر مسیح کی منادی شروع کی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو جتنے بھی پیادے آئے,
جتنے بھی سوار آئے وہ ان کے ساتھ دوڑا، ان کی برابری کی اور ان پر غالب آیا۔ اور کلیسیاؤں کو بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے دوڑو تاکہ جیتو، ایسے نہ دوڑو کہ ہار جاؤ، گیو اپ کر جاؤ، ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ سو اگر ہم پیادوں کے ساتھ دوڑتے دوڑتے تھک جائیں گے تو اس وقت کیا کریں گے جب سوار ہماری زندگی میں آئیں گے؟ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تم نے گناہ سے لڑنے میں آج تک خون نہیں بہایا، کیا آج تک مسیح کی خاطر؟ ابھی تک تو خدا کا شکر ہے ہم مسیحی ہوتے ہوئے بہت بہتر لائف گزار رہے ہیں، ابھی تک ہمیں مسیح کی خاطر لان تان کیا نہیں گیا، ابھی تک ہمیں پرسیکیوشن کا سامنا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمارے بہن بھائی اس میں سے گزر رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہمیں بھی گزرنا پڑے، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو آج خداوند عزیزو مجھ سے اور آپ سے یہی کلام کر رہا ہے، خدا ہمیں یہی سکھانا چاہ رہا ہے کہ سواروں کی برابری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آنے والا وقت اور زیادہ مشکل ترین اور کٹھن ہو سکتا ہے، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ہمیں بھی پرسیکیوشن کی میں سے گزرنا پڑے، لیکن اگر ہم پیادوں کے ساتھ دوڑ دوڑ کے تھک چکے ہیں اور ہم خدا سے کمپلینس کرتے ہیں، خدا کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ شریر کیوں اقبال مند ہو رہے ہیں، شریر کیوں برکت پا رہے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے کیوں مصیبتوں میں ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے؟ آج ہمیں غور کرنا ہے۔ معجزات ہمارے لیے ہیں، برکات ہمارے لیے ہیں، شفا ہمارے لیے ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ہمارے لیے ہیں۔ یسوع مسیح نے کسی کو سبز بال نہیں دکھایا، اس نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آئے تو اس کے آگے دولت کے انبار لگ جائیں گے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آئے تو اس کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، اس نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے تنگ راستے سے، سکڑے دروازے سے گزرنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن آج چرچ جو ہے اس کا فوکس پراسپیرٹی گوسپل کی طرف لگا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کسی بیمار کلیسیا کو لینے کے لیے نہیں آ رہا، وہ ایک فاتح کلیسیا کو، ایک فاتح چرچ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور چرچ اگر تھکا ہوا ہے، چرچ اگر بیمار ہے، کمزور ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس وقت کیا کرے گا؟ جب مسیح آئے گا، جب پرسیکیوشن ہوگی، اس وقت کیا کریں گے؟ اور جب مسیح لینے آئے گا اس وقت کیا کریں گے؟ سو ہمیں اسٹرانگ ہونے کی، تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بے شک ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں مخالفت کا سامنا ہے، پرسیکیوشن میں سے خدا ہمیں گزار سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بے شک جیسی بھی مشکلات آ جائیں، جیسے بھی مسائل آزمائشیں آ جائیں، خدا ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، دانیل نبی کی کتاب میں 3 نوجوان ہیں، 3 عبرانی مرد ہیں، سدرت، میثق اور عبدنجو۔ وہ لوگ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے۔ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی اور یہ اعلان کر دیا کہ جب جب سازوں کی آوازیں سنائی دیں تو سب اس مورت کے آگے جھک جائیں، اسے سجدہ کریں۔ لیکن یہ 3 نوجوان جب جب ساز بجائے جاتے تھے یہ اس مورت کے آگے نہیں جھکتے تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا خوف نہیں تھا، یہ اس بات سے غمزدہ نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا اگر ہماری جان جاتی ہے تو جائے،
ہم اپنے خدا کی پرستش کرنے سے اپنے خدا کا انکار کبھی بھی نہیں کریں گے. اور آپ دیکھ لیجئے جب انہیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو نبوکدنضر بادشاہ نے کہا کہ ہم نے کتنے لوگ پھینکے تھے؟ کیا ہم نے 3 لوگوں کو نہیں پھینکا؟ جی ہاں 3 لوگ پھینکے گئے. تو پھر یہ چوتھا شخص کون ہے جس کی صورت الہ زیادہ کسی ہے؟ بے شک عزیزو انہیں آگ کی بھٹی میں پھینک دیا گیا لیکن یسوع مسیح ان کو بچانے کے لیے آگ کی بھٹی کے اندر بھی اتر آیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اگر سوار بھی زندگی میں آ جائیں گے تو خدا اس وقت بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا. ہاللیلویا. وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. عزیزو خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اگر مشکلات آنے دیتا ہے تو یہ بھی اس کی محبت کا ایک اظہار ہے. زبور 119 میں لکھا ہے کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا. تو دکھ میں خدا اس لیے ڈالتا ہے, پیادوں کے ساتھ خدا اس لیے دوڑاتا ہے تاکہ ہم سواروں کی برابری کر سکیں, ان پر گالی پائیں, چرچ ایک فاتح چرچ بن جائے, اسٹرانگ چرچ بن جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. سو جب یرمیہ نے خدا سے کمپلین کی تو خدا نے اس سے یہی کہا کہ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑتے دوڑتے تھک گیا ہے تو اس وقت کیا کرے گا جب سوار تیری زندگی میں آ جائیں گے. آج یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ اگر ہماری لائف میں کوئی مشکل ہے جو پیادے کی مانند ہے تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. وہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہے, آپ کو پاورفل بنانے کے لیے ہے, آپ کو تعمیر کرنے کے لیے ہے, آپ کو گرانے کے لیے نہیں ہے, آپ کو اور زیادہ پھلدار کرنے کے لیے ہے. ہاللیلویا. سو آئیے اپنے سروں کو ہم خدا کی حضوری میں جھکائیں اور اس کلام کی روشنی میں اپنی